السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم سورہ واقعہ تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا سورہ واقعہ کا سبق نمبر 6 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے وماء مسکوب یہاں تک پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے شروع کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے تمام اسباق کی ویڈیو کو دیکھ کے سورہ واقعہ کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا ہوگا۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو بھی پورا دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ نے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے۔ قرآن مجید لفظ کے ساتھ پڑھنا ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جب تک حروف کی پہچان نہیں ہوگی تب تک ہم قرآن مجید لفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں سیکھ پائیں گے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم حروف کی پہچان کریں گے، حروف کے مخارج کیسے ادا کرنے ہیں وہ میں نے آپ کو بتانے ہیں۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفاکہۃ کثیرہ۔ واؤ کو جب پڑھیں گے تو اپنے دونوں ہونٹ گول ہوں گے، تب واؤ کا مخرج صحیح ادا ہوگا۔ وفاکہۃ، اس کاف کو موٹا نہیں کریں گے، ہا کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، ہا کو حلق کے نچلے والے حصے سے ادا کریں گے۔ وفاکہۃ، دیکھیں تا کے نیچے یہ جو گول تا ہے اس کے نیچے زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد کاف حروف اخفاء سے ہے، تو یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ کرنا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ، کثیرہ، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، سا زے یا سی، یہ مد ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے، را کو پر پڑھیں گے، کثیرہ، آخر پہ گولتا ہے۔ جب وقف کریں گے تو اس کو ہا میں بدل دینا ہے، ہا کی آواز آئے گی، ساکن کریں گے، کثیرہ۔ وفاکہۃ کثیرہ، لا مقطوعۃ، لا، لام زبر الف، لا دو حرکات لمبا کرنا ہے، اور لام شدد بھی ہے، یعنی اس کا پچھلے آیت کے ساتھ تعلق بن سکتا ہے اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے، ملا کے پڑھتے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا پڑھنے کا، کثیرۃ اللہ، یعنی تا کی زیر کے نیچے جو دو زیر کی تنوین ہے اس کو لام مشدد کے ساتھ ملاتے، کثیرۃ اللہ، اس طرح پڑھنے ہوتا۔ لیکن یہاں پہ ہم نے وقف کیا ہے، اپنا سانس توڑ دیا ہے، آیت ہے آگے کثیرہ، اب ہم نے سانس کے ساتھ یہاں سے پڑھیں گے، لا مقطوع، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، قاف حروف مستعلیہ سے ہے، قاف ساکن ہے، اور قاف حروف قلقلہ سے بھی ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، تو ان میں سے حروف قلقلہ قاف آ گیا، ساکن ہے، تو ہم نے اس کو خوب واضح کرنا ہے، مق، مق، مقطوعۃ، قا پیش واو، تو بھی حروف مستعلیہ سے ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، مقطوعۃ، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، عات، پھر آگے واو حروف یرملون سے ہے، تو ہم نے تا کو حروف یرملون میں سے جو واو آئی ہے اس کے ساتھ ملانا ہے، غنہ کریں گے، مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یہاں پہ اس بات کا خیال رکھنا ہے میم کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، بعض لوگ کیسے غلطی کرتے ہیں، مم، یعنی کہ میم کو بھی ڈبل آواز دیتے ہیں، حالانکہ میم ساکن ہے اور میم حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تب اس کو غلط پڑھ دیتے ہیں، تو میم کو ساکن کرنا ہے، آواز کو روک لینا ہے، مم، مم، نوعہ، نون پیش واو، واو مد ہے، اس کو دو حرکات لمبا کریں گے، واو کے اوپر اپنے دونوں ہونٹ گول ہوں گے، تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوگا، آخر پہ گول تا جو ہے اس کو ہا کے اندر بدل دینا ہے، ممنوعہ، ممنوعہ، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وفرش مرفوعہ۔ دیکھیں اب اگر واو بھی مشدد ہے، اب ہم یہاں پہ اگر وقف نہ کرتے تو کیسے ملا کے پڑھتے، ممنوعۃ،
یعنی تا کو واو کے ساتھ جوائن کرتے غنہ بھی کرتے، کیونکہ واو حروف یرملون سے ہے تو یہاں پہ ادغام یرملون کا قاعدہ ہے ممنوعات وفرش، اس طرح ملا کے پڑھتے، لیکن وقف کیا تو وقف کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایسے پڑھنا ہے وفرش، واو کو جب پڑھیں گے دونوں اپنے ہونٹ گول کریں گے، وفرو را کو پر پڑھنا ہے وفرو شم، شین کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، آگے میم مشدد ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی میم اور نون مشدد ہوں گے تو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، شین کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے غنہ کے ساتھ، وفرش مرفوعہ، مار را پر پڑھیں گے، را ساکن ہے، مرفوعہ، فا پیش واو فو، واو مد ہے، اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے، واو کے اوپر اپنے دونوں ہونٹ گول کریں گے، مرفوعہ، دیکھیں یہاں پہ عین کو لمع نہیں کرنا، عین زبرہ آخر پہ گولتا ہے، یہاں پہ وقف کریں گے تو اس کو ہا میں بدل دینا ہے، ہا کی آواز آئے گی، وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ۔ اب ہم اگلے پیج پہ چلتے ہیں، دیکھیں نون مشدد ہے، میں نے ابھی پچھلے آیت کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ نون اور میم جب مشدد ہوں گے تو غنہ کرنا ہے، تو یہاں پہ نون مشدد ہے، نون کے آگے الف، اس کے اوپر چھوٹے مد ہے تو ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے، الف، نون ساکن کے بعد شین جو ہے یہ حروف اخفاء سے ہے، تو یہاں پہ بھی ہم نے اخفاء یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے، انشا، اور شین کے ساتھ جو آگے حمزہ ہے، حمزہ ساکن ہے، تو میں نے آپ کو پچھلے سبق کے اندر بتایا تھا کہ جو حمزہ ساکن ہوتا ہے اس کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی اس کو لمبا بالکل نہیں کریں گے، انشا یہ کریں گے تو غلط ہو جائے گا، جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، کیسے، شا، انشا ناہن، نون کے اوپر کھڑی زبر، اس کو دو حرکات لمع کریں گے، ہا پیش نون ہن، دیکھیں پھر نون مشدد ہے آگے تو ہم نے یہاں پہ بھی غنہ کرنا ہے، انشأناہن، انا انشأناہن، آگے دیکھیں یہاں پہ بہت اہم بات ہے، انشاء، ان نون ساکن کے بعد شین حروف اخفاء سے ہے تو غنہ کریں گے، انشاء، اب دیکھیں اب جب وقف کریں گے تو یہاں پہ کیا صورت بنے گی، دو زبر ہے آگے، یہاں پہ الف تو لگا نہیں سکتے، تو اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو کیسے یہاں پہ وقف کرنا ہے، بعض لوگ ایسے غلطی کرتے ہیں انشاء پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، حمزہ کے اوپر کچھ بھی نہیں پڑھتے، نہ ہی حمزہ کا ساؤنڈ آتا ہے، تو یہاں پہ جب وقف کریں گے تو ہم نے حمزہ کے اوپر سے ایک زبر کو ساکن کرنا ہے، ایک زبر کو پڑھیں گے ایک زبر کی مقدار کے برابر، تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کیسے پڑھیں گے، انشاء، بس اتنا سا لمبا کرنا ہے، اس سے زیادہ لمبا اس کو نہیں کریں گے، انشاء بھی نہیں پڑھیں گے، نہ صرف انشاء پڑھ کے چپ ہونا ہے بلکہ حمزہ کے اوپر ایک زبر پڑھیں گے، انشأناہن انشاء، اگلی آیت پہ چلتے ہیں، فجعلناہن، فجعل لمحہ بالکل نہیں کریں گے، فجعلناہن، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمحہ کریں گے، ناہن، ہا کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے تب ہا کا مخرج صحیح ادا ہوگا، ہن، ہن نون مشدد ہے غنہ کریں گے، فجعلناہن ابکارا، اب با حروف قلقلہ سے یہاں پہ ساکن ہے تو ہم نے اس کو خوب واضح کر کے پڑھنا ہے، اب کارا،
کاف زبر الف کا، اس کاف کو موٹا نہیں پڑھنا. اب کا رو، دیکھیں رو کے اوپر دو زبر والی تنوین ہے. جب وقف کریں گے تو ہم نے ایک زبر کو ساکن کر دینا ہے، ایک زبر کے ساتھ یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے، آگے الف بھی پڑھا جائے گا. اب کا رو فجعلناهن أبكارا عربا اترابا. عروبا، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، را کے اوپر پڑھیں گے عروبا عروبا. با کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، آگے حمزہ جو ہے یہ حروف خلقی سے ہے. حروف خلقی کتنے ہیں؟ 6. حمزہ عین ہا غین خا، ان میں سے جب کوئی آ جائے تو ہم نے اظہار کا قاعدہ کرنا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ بغیر غنہ کے پڑھنا ہے. عروبن عروبن اترابا. ات تا ساکن ہے تو یہاں پہ ہم نے اپنی آواز کو ختم کرنا ہے. بعض لوگ پڑھتے ہیں ات، ات یہاں پہ نہیں کرنا ہے، تا کے اوپر قلقلہ نہیں کریں گے. ات تا کے اوپر جب ساکن کریں گے تو آواز ختم ہو جانی چاہیے، ڈبل آواز نہیں بالکل آنی. ات روبا، را کے اوپر پڑھیں گے، آگے الف ہے اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے. ات رو با. دیکھیں با کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، وقف کرنے کی صورت میں ایک زبر کو ہم نے ساکن کیا ہے اور ایک زبر کے ساتھ یہاں پہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، آخر پہ وقف بھی ہو جائے گا. عروبا اترابا عروبا اترابا. جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق صحیح طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ اسی طرح آپ حروف کی پہچان کرتے ہوئے اس ویڈیو کو پورا دیکھا، جس طرح باقی کی ویڈیو کو بھی آپ پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے قرآن مجید پڑھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سبق کی ویڈیو میں. اللہ حافظ.